قلعہ روہتاس ایک تاریخی گیرزن قلعہ ہے جسے بادشاہ فرید خان شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا، جو پاکستان میں جہلم شہر کے قریب واقع ہے۔ یہ قلعہ تقریباً 4 کلومیٹر کے دائرے میں ہے اور برصغیر پاک و ہند میں پشتون اور ہندو فن تعمیر کے کامیاب امتزاج کی پہلی مثال ہے۔ روہتاس قلعہ پاکستان میں سب سے زیادہ متاثر کن تاریخی یادگاروں میں سے ایک ہے، جو پاکستان میں پٹھان دور کی طرز تعمیر کی نمائندگی کرتا ہے۔ روہتاس کا قلعہ جہلم کے شمال میں دریائے گان کے ایک موڑ پر ایک کم چٹانی پہاڑی پر پھیلا ہوا ہے۔ زیادہ تر اس دریا کو کہان کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا قلعہ دریائے کہان میں جا کر کھڑی چٹانوں پر قائم ہے۔ اس کی دیواریں مغرب اور شمال کی طرف سے دریا اور مشرق اور جنوب میں اونچی پہاڑیوں سے محفوظ ہیں۔ اس پر کبھی حملہ نہیں کیا گیا اور آج تک برقرار ہے۔ شیر شاہ سوری نے کنوج کی جنگ میں شہنشاہ ہمایوں کی ہندوستان واپسی کو روکنے کے لیے قلعہ روہتاس کی تعمیر کروائی۔ یہ قلعہ شمالی آج کل افغانستان اور مغربی پاکستان کے درمیان پنجاب کے میدانی علاقوں پر پرانی جی ٹی روڈ پر واقع ہے۔ اس نے پشاور سے لاہور کا راستہ بند کر دیا۔ دوسری وجہ اس کے تحت پوٹھوہار کے مقامی قبیلے کو دبانا تھا جسے گکھڑ کہا جاتا تھا، اور شیر شاہ سوری نے گکھڑوں سے خوفزدہ ہو کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے قلعہ بنا لیا تھا اور فوج چڑھائی تھی۔ جو ہمایوں کے حلیف تھے انہوں نے شیر شاہ سوری کی بیعت سے انکار کر دیا۔ شیر شاہ سوری نے مقامی جنگجو راجپوت قبیلے کو ہدایت کی کہ وہ گکھڑوں کو کچلنے کے لیے قلعے کی تعمیر میں مدد کریں، جبکہ بعد میں تعمیر میں شریک مزدوروں کو کھلے عام منحرف اور اذیت دینے لگے۔ یہ قلعہ ٹوڈر مال نے شیر شاہ سوری کے حکم پر تعمیر کروایا تھا۔ قلعہ روہتاس پنجاب کے ضلع جہلم میں دینا کے چھوٹے سے قصبے کے قریب واقع ہے۔ قلعے تک مرکزی رسائی اسلام آباد یا لاہور سے جی ٹی روڈ سے ہے۔ قلعے میں بہت سے کشش کے مقامات ہیں، جن میں سہیل گیٹ پر شیر شاہ سوری میوزیم، سہیل گیٹ پر وزٹر انفارمیشن سینٹر، 12ویں باؤلی، ویلی مان سنگھ، رانی محل، پھانسی گھاٹ، شاہی مسجد، شیشی لنگر ہانی گیٹ، شاہی باؤلی، طلاقی گیٹ، جس میں سے اس ڈاکومنٹری میں ہم حویلی مان سنگھ دیکھیں گے، رانی محل دیکھیں گے اور 12ویں باؤلی وغیرہ دیکھیں گے۔ یہ جو کنواں آپ ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں اسے 12ویں باؤلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کنویں کی 137 سیڑھیاں ہیں جن سے چل کر کنویں کی تہہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی اس کنویں میں ابھی تک پانی موجود ہے۔ یہ جو عمارت آپ ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ حویلی مان سنگھ کے نام سے مشہور ہے۔ حویلی مان سنگھ شہنشاہ اکبر کے مشہور جرنیل مان سنگھ کے نام سے مشہور ہے، جس نے اندر کوٹ کی 2 بلند ترین جگہوں پر قبضہ کیا تھا جہاں پر یہ حویلی تعمیر کی گئی۔ 1585 میں مرزا محمد حکیم کی وفات کے بعد، جو کہ افغانستان کے بیشتر حصوں کا انتظامی امور سنبھالے ہوئے تھا، اس کی جگہ پر مان سنگھ کو افغانستان کے انتظامی امور کو سر انجام دینے کے لیے کابل روانہ کر دیا گیا۔ 1587 میں مان سنگھ کا تبادلہ بہار کر دیا گیا، جس کے بعد وہ کبھی بھی روہتاس واپس نہ آ سکا۔ لہٰذا اس حویلی کی تعمیر اس ابتدائی 8 سالوں میں ہوئی جب مان سنگھ یہاں موجود تھا۔ اس حویلی کی شکستہ حال 4 دیواری کے اندر 2 عمارتیں کھڑی ہیں، جن کو سفید محل، کالا محل یا رانی محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جو آپ ابھی اس وقت عمارت دیکھ رہے ہیں یہ رانی محل کے نام سے مشہور ہے۔ رانی محل اس وقت کی ملکہ کی رہائش گاہ تھی، جو کہ حویلی مان سنگھ کے قریب ہی تعمیر کی گئی تھی۔ رانی محل ہندوؤں کی فن تعمیر کی عمدہ مثال ہے۔ مغل اس قلعے کی آرمی کے رویے کی وجہ سے اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ کافی شہنشاہوں نے بھی یہاں مؤثر قیام کیے، جن میں شہنشاہ اکبر بھی موجود ہے، جس نے اس قلعے میں ایک رات کا قیام کیا۔ شہنشاہ جہانگیر نے بھی اس قلعے میں رات کا قیام کیا جب وہ اس جگہ سے گزر کر کشمیر کی طرف جا رہا تھا۔ ICOMS کا ادارہ، جو کہ ورلڈ ہیریٹیج کی لسٹ کو آرگنائز کرتا ہے، اس ادارے نے اس قلعے کے بارے میں کچھ تاریخی الفاظ کہے جن کا ترجمہ یہ ہے: روہتاس قلعہ وسطی اور جنوبی ایشیا کے مسلم فوجی فن تعمیر کی ایک غیر معمولی مثال ہے،
جو ترکی اور جنوبی ایشیا کی تعمیراتی اور فنی روایات کو ملا کر مغل فن تعمیر اور اس کے بعد کی تعمیر اور موافقت کا نمونہ بناتا ہے۔